منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے ہیں۔ کچھ پاکھنڈی مولوی، آپ پہلے پاکھنڈی پجاری ہوتے تھے اور پاکھنڈی مولوی بھی ہیں، وہ غدار ہیں جماعت کے، داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، اور بڑے نامچین نام رکھتے ہیں اور پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ابھی ایک محفل بلائی دھرم سنسد کے نام پر، شاید ہو سکتا ہے خبریں نہیں دیکھ رہے ہو آج کل، یا پہنچی نہیں ہوں گی، اللہ کرے کہ نہیں پہنچے ہیں، اس لیے کہ دلوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ ہی بچائے ان ظالموں کی وجہ سے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب کہنے لگے اللہ بھی ایک ہی ہے، اوم بھی ایک ہی ہے، جو اللہ کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے، اوم کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے، سب ایک ہی ہے۔ میرے عزیزو، بات ادھر ادھر نہ جائے، یہ دھرم سنسد کے کتوں کو چھوڑ دو اور پھر علل اعلان یہ کہو ظالموں تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ ہمیں ہر جگہ اللہ اکبر ہی سکھایا گیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ان ظالموں کو اتنا بھی نہیں پتا، اوم اور اللہ کو ملانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے، ہم جب دنیا میں آئے تھے کان میں سب سے پہلے جو جملہ پڑا اللہ اکبر، سب سے پہلا جملہ جو پڑا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور فخر سے یہ کہتے ہوئے بھی جائیں گے، کان کھول کر سن لو، مریں گے بھی تو جنازے پر امام سب سے پہلے جملہ جو کہے گا وہ شاسوت ہمیشہ سے آنے والا دھرم، آسمان سے زمین پر ہمیشہ سے کون سا دھرم آیا؟ اسلام آیا۔ پتا چلا شاسوت کا مطلب بھی اسلام اور سناتن کا مطلب بھی اسلام۔ اسی لیے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمارا دھرم نہیں بدلا ہے، ہم اپنے دھرم میں ہیں، تم اپنے دھرم کو یاد کرو، تم اپنے دھرم میں واپس آؤ، تم اپنے ابا کے دین کو بھول چکے ہو۔ تمہارا بھی ابا کون؟ آدم۔ ہمارا بھی ابا کون؟ آدم۔ تمہارا دھرم کیا؟ سناتن۔ سناتن کس دھرم کو بولتے؟ سناتن اسلام کا پرانا نام ہے۔ جین منی لوکیش صاحب مائک پر آ کر چیخ لینے سے، اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کے فون پر بھاشن دے دینے سے، ہمارے استاد محترم مولانا ارشد مدنی کو رسوا کرنے کی وجہ سے، مائک پر بھاشن دے کر چلے جانے سے حقیقت سامنے نہیں، حقیقت بدل نہیں جاتی۔ حقیقت وہ ہے جو عبداللہ بول رہا ہے۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہو، آپ نے چیلنج کیا تھا کہ ہم سہارنپور
सहारनपुर आने के लिए तैयार है। मौलाना अरशद मदनी साहब से बाद में आप बहस करना, पहले आओ मौलाना अरशद मदनी के शिष्य से, उनके तालिब इल्म से, उनके स्टूडेंट से। अगर आपको यकीन ना हो कि मौलाना की बात गलत है, मौलाना ने जो कहा था कि जिसको तुम लोग मनु बोलते हो उसको हम आदम बोलते हैं, इसमें कोई गलती नहीं थी। अगर आपको दलील चाहिए जैन मुनि लोकेश साहब, उठाओ अपनी भविष्य पुराण जिसके अंदर लिखा हुआ है ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में एक कोने में उन दोनों को ओम से मुराद आदम है, ओम को और हवियावती को हम अम्मा हव्वा बोलते हैं। आपके भविष्य पुराण में हवियावती लिखा हुआ, हम आदम बोलते हैं। आपके भविष्य पुराण में ओम लिखा हुआ। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। विष्णु ने अपनी गीली मिट्टी से